پہاڑوں کا بادشاہ ایک رات آرام کی نیند سو رہا تھا کہ اسے خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیے۔ بزرگ نے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، کل صبح جب سورج نکلے تو گھوڑے پر سوار ہو کر جنوب کی طرف جانا، پھر اس درے میں گھوڑا ڈال دینا جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ درہ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر ختم ہوگا، ان ڈھلانوں میں غار ہیں، یہاں تمہارا گھوڑا اپنے آپ رک جائے گا، بس جہاں گھوڑا رکے وہیں سے کھدائی شروع کر دینا۔ کھودتے کھودتے تمہیں ایک راستہ نظر آئے گا، اس راستے سے نیچے اترنا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا، اس راستے کے آخر میں ایک کھلی جگہ ہے، یہاں تمہیں ایک خزانہ ملے گا۔ اس کھلی جگہ کے عین درمیان پیتل کا ایک بہت بڑا بت پڑا ہے، بت کی انگلی میں انگوٹھی ہے، جب تم اس انگوٹھی کو چھو گے تو بت چلا اٹھے گا، اس طرف دھیان نہ دینا اور خوفزدہ نہ ہونا۔ بت کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں پہن لینا۔ اے بزرگ، اس انگوٹھی میں کیا خوبی ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ اس انگوٹھی کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک تم اسے پہنے رہو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب اس کو اتار کر ہاتھ میں پکڑ لو گے تو ایک جن حاضر ہو جائے گا، یہ جن تمہارے قبضے میں ہوگا اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ انگوٹھی کو منہ میں رکھ لو گے تو تم سب کو دیکھ سکو گے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان تھا، اتنا لمبا اور اس قدر صاف خواب اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے خواب کی ہر بات یاد تھی۔ خواب یا تو خدا کی طرف سے آتے ہیں یا شیطان بہکاتا ہے۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ اگر خواب شیطانی ہے تو وہ بزرگ کا کہنا مان کر شیطان کے چنگل میں پھنس جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے خواب کے مطابق عمل نہ کیا، بلکہ اس دن گھوڑے کی سواری بھی نہ کی کہ کہیں گھوڑا خود بخود اسے پہاڑوں کی طرف نہ لے جائے۔ اگلی رات بادشاہ کو پھر وہی خواب نظر آیا، وہی سفید داڑھی والے بزرگ وہی باتیں دہرا رہے تھے۔ تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور جنوب کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تنگ درے میں چلتا گیا، جب ڈھلانیں شروع ہوئیں تو دونوں طرف غار بھی نظر آنے لگے۔ اچانک ایک جگہ اس کا گھوڑا رک گیا۔ یہی وہ جگہ ہے، بادشاہ نے سوچا۔ وہ بیلچہ ساتھ لایا تھا، گھوڑے کو ایک پتھر سے باندھ کر وہ ٹھیک اس جگہ کو کھودنے لگا جہاں گھوڑا رک گیا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ لوہے کا دروازہ نظر آیا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے کہ نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں اور کہیں اندھیرے میں گم ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے جیب سے موم بتی نکالی اور جلا کر نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیاں بادشاہ کو ایک بل کھاتے لمبے اندھیرے راستے میں لے گئیں۔ راستہ ایک کشادہ غار میں ختم ہوتا تھا۔ یہ غار پہاڑ کے اندر بہت دور تک چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اس نے خزانے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ غار کے عین درمیان پیتل کا بت رکھا تھا، اس کا قد انسان کے قد کے برابر تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پیتل کی تلوار تھی اور دوسرا ہاتھ غار کے دہانے کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ اسی ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی اتارنا چاہی تو غار میں عجیب سا شور اٹھا۔ بت یوں چیخ رہا تھا جیسے بت نہیں انسان ہو۔ دانت کے بت سے نکلنے والی آوازیں جب کھلی غار کی دیواروں سے ٹکرائیں تو یوں لگا جیسے فوج دھاڑ رہی ہو۔ بادشاہ نے پہلے تو ڈر کے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن پھر حوصلہ کر کے بت کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ انگوٹھی انگلی میں پہننے کی دیر تھی کہ سارا شور ختم ہو گیا اور بت ایک دھماکے سے اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ غار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ غار سے باہر نکل آیا۔ تازہ ہوا اور سورج کی روشنی میں آ کر اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اس نے انگلی سے انگوٹھی اتار دی اور ہاتھ میں پکڑ لی۔ فوراً ہی ایک لمبا تلنگا سیاہ جن سامنے آ کھڑا ہوا اور سر جھکا کر بولا، میرا نام میمون ہے، حکم کیجیے۔ اس غار کا تمام خزانہ اٹھا کر میرے شاہی خزانے میں پہنچا دو۔ بادشاہ نے حکم دیا، حضور کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کر میمون جن غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے انگوٹھی منہ میں رکھ لی۔ اب وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو وہ نظر نہ آیا۔ پاؤں کی طرف نظر کی تو پاؤں بھی دکھائی نہ دیے۔ اس کو تسلی ہو گئی کہ خواب والے بزرگ نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا۔ اس نے انگوٹھی دوبارہ انگلی میں پہن لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر محل میں واپس آ گیا۔ انگوٹھی کا راز بادشاہ نے کسی کو نہ بتایا، اپنے 3 بیٹوں سے بھی چھپائے رکھا، خود بھی بلا وجہ انگوٹھی کو استعمال نہ کرتا تھا۔ کئی برس گزر گئے، بادشاہ بوڑھا ہو گیا اور ایک دن بیمار ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا، بیٹا تم میرے تخت و تاج کے وارث ہو، میری آدھی دولت بھی تمہاری ہے،
یہ سن کر بڑا بیٹا بے حد خوش ہوا۔ اب بادشاہ نے منجلے بیٹے کو بلایا اور بولا، بیٹا باقی دولت تمہاری ہے، خوش رہو۔ منجلا بیٹا بھی بہت خوش ہوا۔ بادشاہ کے تیسرے بیٹے کا نام علی تھا۔ اس نے باپ کا فیصلہ سنا تو سیدھا اس کے پاس آیا اور بولا، ابا جان آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کو اپنا تیسرا بیٹا یاد نہیں رہا؟ آپ نے مجھے بالکل بھلا دیا۔ نہیں بیٹا، میں نے تمہیں نہیں بھلایا، تمہارا حصہ میری ساری سلطنت سے بڑا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے تمہارے بڑے بھائی بھی پیارے ہیں، مگر تم مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو۔ لیکن یہ راز ہی رہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جادو کی انگوٹھی علی کو دے دی اور اس کی تمام خوبیاں بھی اسے سمجھا دیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد بادشاہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور بڑا بیٹا تخت پر بیٹھا۔ تینوں بھائی مل جل کر ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں ایک دوسرے سے دشمنی یا حسد نہ تھا۔ علی نے ایک آدھ بار جادو کی انگوٹھی کو آزمایا، اس میں واقعی وہ خوبیاں تھیں جو باپ نے بتائی تھیں، پھر اسے انگوٹھی استعمال کرنے کا خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ اسے زیادہ دولت کی ہوس نہ تھی، اس کی تمام ضروریات اچھی طرح پوری ہو رہی تھیں۔ ایک دن علی کو اچانک احساس ہوا کہ اس کا بڑا بھائی کچھ پریشان ہے۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے بھائی جان، آپ چپ چاپ سے کیوں ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ ہمارا ملک سخت خطرے میں ہے، بس یہی فکر دن رات مجھے کھائی جا رہی ہے۔ کیسا خطرہ بھائی جان؟ علی نے پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہماری سلطنت کے ہمسائے میں جس بادشاہ کی سلطنت ہے وہ بہت لالچی اور حریص ہے۔ اس نے ہزاروں کی تعداد میں فوج جمع کر لی ہے اور ہم پر شمالی سرحد سے حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ علی ہنسا اور بولا، بھائی جان بس اتنی سی بات، آپ مجھے 10 منٹ کی مہلت دیں، میں ابھی اس بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گیا اور انگوٹھی انگلی میں سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ اسی وقت میمون جن حاضر ہو گیا۔ علی نے حکم دیا، پڑوس کی سلطنت کے بادشاہ کو پکڑ کر ہمارے محل میں لے آؤ۔ ایک لمحے بعد بادشاہ محل میں موجود تھا۔ علی بادشاہ کو لے کر دربار میں گیا اور اس سے کہا، فوراً میرے بھائی کے قدموں میں گر کر معافی مانگو۔ بڑے بھائی کے ہوش اڑ گئے، وہ سمجھ نہیں سکا کہ دشمن آپ ہی آپ اس کے پاس چلا ہے۔ کچھ دیر تو اس کے منہ سے کچھ نہ نکلا، پھر وہ سنبھل کر بولا، اے بادشاہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو میرے ملک پر چڑھائی کرنے کی منصوبے بنا رہا ہے؟ تیرا اپنا ملک ہی بہت بڑا ہے، پھر میرے ملک کو کیوں لینا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کے قبضے میں جن ہے اور اس سے آپ سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ پھر اس نے معافی مانگی اور کہا، اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں ساری عمر آپ کا غلام رہوں گا۔ جو تم آزاد ہو، علی کے بھائی نے کہا اور غلاموں کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ کی زنجیریں کھول دے، لیکن ان سے زنجیریں نہیں کھلیں۔ انہوں نے زنجیریں توڑنے کی بہت کوشش کی مگر بیکار۔ آخر قاضی بادشاہ نے کہا، یہ زنجیریں وہی کھول سکتا ہے جس نے مجھ کو باندھا ہے۔ اتنے میں علی بھی آ پہنچا، اس کے ہاتھ لگاتے ہی ساری زنجیریں غائب ہو گئی۔ علی نے کہا، اب آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، لیکن اپنا وعدہ نہ بھولیے گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ جانتے ہیں میرا ملک یہاں سے 3 مہینے کی دوری پر ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر 3 مہینے بھاگتا رہوں تب کہیں پہنچ سکوں گا۔ اس عرصے میں مجھے مردہ سمجھ کر کوئی اور تخت پر بٹھا دیا جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ علی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، علی میرے بھائی تم ہی اس کو لائے تھے، اب تم ہی اسے پہنچا کر آؤ۔ علی بادشاہ کو لے کر اپنے کمرے میں گیا، انگلی سے انگوٹھی اتاری اور جن کو حکم دیا کہ بادشاہ کو اس کے ملک میں پہنچا دو۔ اس وقت تک علی کے دونوں بھائیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ چھوٹے بھائی کے پاس جادو کی طاقت ہے اور وہ اس کے بل بوتے پر جو چاہے کر سکتا ہے۔ دونوں بھائی علی سے ڈرنے لگے۔ ایک دن بادشاہ نے منجلے بھائی سے کہا، ہمیں اس راز کو معلوم کرنا چاہیے کہ علی کے پاس کون سی جادو کی طاقت ہے۔ منجلے نے جواب دیا، آج ہم ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کرتے ہیں، رایا سے کہہ دیجیے کہ پڑوس کے بادشاہ کے حملے کا خطرہ ٹل گیا، اس لیے ملک بھر میں جشن منایا جائے۔ دوسرے دن محل میں بہت بڑے جشن کا انتظام کیا گیا، طرح طرح کے کھانے پکوا کر بڑی بڑی سینیوں میں سجا دیے گئے۔ دسترخوان پر 500 مہمانوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ زعفرانی پلاؤ سے بھرے ہوئے بڑے بڑے طباق چنے گئے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سالم دمے بھون کر رکھ دیے گئے۔ نرگسی کوفتے، شامی کباب، سیخ کباب، مرغ قسم قسم کے، اچار، مربے، چٹنیاں اور مٹھائیاں۔ غرض کون سی نعمت تھی جو وہاں نہیں تھی۔ جب سب لوگ کھا رہے تھے تو منجلے بھائی نے چھوٹے بھائی علی سے کہا، کاش دسترخوان پر بغداد کے لیمو بھی ہوتے، بس ان کی کمی رہ گئی ہے۔ گوشت لیمو کے بغیر مزہ نہیں کرتا، پر لیمو ہوں تو بغداد کے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر علی نے بلا سوچے سمجھے انگلی سے انگوٹھی اتاری۔ اسی وقت میمون حاضر ہو گیا۔ علی نے اس سے کہا، ابھی اسی وقت 1 درجن تازہ بغدادی لیموں پیش کرو۔ 1 منٹ گزرا تھا کہ بغداد کے تازہ لیموں پلیٹ میں رکھے ہوئے سامنے آ گئے۔ بڑے اور منجلے بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دم بخود رہ گئے۔ رات کو جب مہمان چلے گئے تو دونوں بھائی اکٹھے بیٹھ کر علی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تجویزیں سوچنے لگے۔ علی کی ایک خاص کنیز چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ باغی باغی علی کے پاس گئی اور سارا قصہ کیا سنایا۔ اگر یہ بات ہے تو میں بھائیوں کے پاس نہیں رہوں گا، علی نے فیصلہ کیا اور اسی روز گھر چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں اس نے انگوٹھی اتار کر ہاتھ میں لی اور جن آیا تو اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے حسین ملک کون سا ہے؟ جزیرہ کمفر جو بحیرہ کلزم میں ہے، میمون نے جواب دیا۔ دنیا میں سب سے حسین لڑکی کون ہے؟ علی نے پوچھا۔ شہزادی روبی، یہ جزیرہ کمفر کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس کا رنگ گورا، ہونٹ سرخ اور بال سیاہ ہیں۔ اس جیسی خوبصورت لڑکی دنیا جہان میں نہیں۔ تو پھر مجھے جزیرہ کمفر لے چلو، علی نے حکم دیا۔ جن اسی وقت اس کو جزیرہ کمفر کی طرف لے اڑا۔ راستے میں وہ ندیوں، پہاڑوں اور وادیوں پر سے گزرے، پھر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آخر جزیرہ کمفر میں پہنچ گئے۔ جزیرہ کیا تھا؟ ایک خوبصورت باغ تھا، جدھر دیکھو پھول ہی پھول تھے جن کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نیلے سمندر نے جزیرے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جزیرے میں ایک شہر بھی تھا، اس کی سفید رنگ کی عمارتیں سورج کی روشنی میں بہت بلی لگتی تھیں۔ شہر کے ایک سرے پر بہت بڑا شاہی محل تھا۔ یہاں پہنچ کر علی نے انگوٹھی منہ میں رکھ لی۔ اب وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے محل میں داخل ہوا اور باغ میں سیر کرنے لگا۔ اتنے میں اسے شہزادی روبی ایک جگہ بیٹھی نظر آئی۔ اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی تھی۔ کنیز کا نام تھا سلوا۔ علی غور سے روبی کو دیکھنے لگا۔ روبی سچ مچ بے حد خوبصورت تھی۔ ایسی حسین لڑکی اس نے آج دن تک نہیں دیکھی تھی۔ اگلے دن علی نے شہزادوں کا سا لباس پہنا اور ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر محل میں گیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ ایک ملک کا شہزادہ ہے جو یہاں سے بہت دور ہے۔ پھر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی روبی سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، تم جیسے پاگل پہلے بھی آ چکے ہیں۔ وہ بھی بادشاہوں اور وزیروں کے بیٹے تھے، لیکن شہزادی روبی کو منانا آسان نہیں۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں صرف اس شخص سے بیاہ کروں گی جو میرے لیے بغداد سے لیموں، مصر سے آم اور مدینے سے کھجوریں لے کر آئے گا۔ یہ سب چیزیں ایک ہی موسم میں ملنی چاہیے۔ بہت اچھا، شہزادے نے کہا، کل ہی لیموں، آم اور کھجوریں حاضر کر دوں گا۔ اگلے دن علی پھر محل میں گیا۔ 3 غلام اس کے پیچھے پیچھے سروں پر خوان اٹھائے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک خوان میں بغداد کے لیموں تھے، دوسرے میں مصر کے آم اور تیسرے میں مدینے کی کھجوریں۔ بادشاہ یہ تحفے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ شادی کی رسم آج ہی ادا ہو جائے۔ لیکن شہزادی روبی کے غصے کی انتہا نہ تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اور زیادہ سیاہ ہو گئیں، ہونٹ پیلے پڑ گئے۔ اصل میں وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ 3 شرطیں تو اس نے اس لیے رکھی تھیں کہ اسے نہ کوئی پورا کرے گا نہ شادی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شرطیں جادو کے ذریعے پوری ہوئی ہیں، مگر شرطیں پوری ہو چکی تھیں، اس لیے شادی کے لیے ہاں کہنا ضروری تھا۔ اسی دن علی کی شہزادی سے شادی ہو گئی، لیکن شہزادی کو اپنے شوہر سے سخت نفرت تھی۔ شوہر ہی سے کیا، وہ تو دنیا بھر کے مردوں سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے دل میں قسم کھائی کہ وہ سراغ لگا کر رہے گی کہ علی نے یہ چیزیں کیسے حاصل کیں۔ وہ دن رات کھوج میں لگی رہتی، علی سے مشکل کاموں کی فرمائش کرتی، دنیا بھر کی قیمتی چیزیں مانگتی۔ کبھی عرب کے بہترین گھوڑے مانگ رہی ہے، کبھی دمشق کا ریشم، کبھی ہندوستان کے موتی۔ علی سب چیزیں مہیا کر دیتا، مگر ہمیشہ احتیاط کرتا۔ جب بھی میمون کو بلا کر کوئی حکم دینا ہوتا، وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا اور کنڈی لگا کر اس سے باتیں کرتا۔ لیکن ایک دن وہ اپنے کمرے کی کنڈی لگانا بھول گیا، صرف دروازہ بند تھا۔ روبی نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا اور جب علی نے انگوٹھی اتاری اور جن کو بلایا تو وہ چپ چاپ دیکھتی رہی۔ رات کو جب علی گہری نیند سویا تو روبی نے انگوٹھی اس کی انگلی سے اتار لی۔ فوراً ہی میمون جن سامنے آ گیا۔ شہزادی نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس آدمی کو وہاں چھوڑو جہاں سے یہ آیا ہے۔ میمون کچھ جھجکا، اسے علی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا، وہ تو اسی کا غلام تھا جس کے پاس انگوٹھی ہو۔ وہ علی کو اٹھا کر اسی طرح دریاؤں، پہاڑوں اور وادیوں پر سے اڑتا ہوا اسے اس کے محل میں چھوڑ آیا۔ علی کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اسی کا محل ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے، آخر بھائی تھے۔ اس کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جزیرہ کمفر کو بھول جاؤ،
اور ہمارے پاس آرام سے رہو۔ میں اپنی انگوٹھی حاصل کر کے رہوں گا، وہ مجھے میرے باپ نے دی تھی۔ علی نے کہا، میں اسے شہزادی کے پاس نہیں رہنے دوں گا، وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی دل کی کھوٹی ہے۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جزیرہ کمفر کی طرف چل دیا۔ 3 مہینے برابر چلتا رہا، تب سمندر کے ساحل پر پہنچا۔ وہاں جا کر بحری جہاز پر سوار ہو گیا۔ 3 ماہ تک سمندر میں سفر کرنے کے بعد نہر سویز میں پہنچا اور وہاں سے بحیرہ کلزم میں پہنچ گیا۔ جب وہ نہر سویز کے کنارے پر تھا تو اسے جزیرہ کمفر کی خبریں ملیں۔ اس نے سنا کہ شہزادی روبی اپنے باپ کو قتل کر کے تخت پر بیٹھ گئی ہے اور ملک میں کسی مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، صرف عورتیں ہی آ سکتی ہیں۔ جہازوں کی سختی سے تلاشی لی جاتی ہے۔ علی کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اندازہ لگایا کہ شہزادی اس کی واپسی سے خوف زدہ ہے، تبھی جہازوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ وہ ایک جہاز کے کپتان سے ملا جو گرم مسالہ لے کر کمفر جایا کرتا تھا۔ اس کو اشرفیاں دے کر راضی کیا کہ وہ اس کے جہاز میں عورت بن کر سفر کرے گا۔ اسی طرح علی برقع پہن کر جزیرہ کمفر کے ساحل پر اترا اور ایک سرائے میں رہنے لگا۔ اس کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ رعایا شہزادی کو پسند نہیں کرتی، وہ ظالم اور فضول خرچ تھی۔ ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، لوگ مسکرا کر بات کرنا بھول گئے تھے۔ ایک روز علی محل کے دروازے کے پاس کھڑا تھا کہ اسے کنیز سلوہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ سلوہ روبی کی خاص ملازمہ تھی۔ علی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ محل سے کافی دور آ گئے تو علی نے برقع اتار پھینکا اور سلوہ سے کہا، السلام علیکم، میں علی ہوں، تمہاری شہزادی کا شوہر۔ سلوہ حیرانی سے چیخی، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، محل کے حالات بے حد خراب ہیں۔ سلوہ، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، میں جو کچھ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی۔ سلوہ نے یقین دلایا۔ تو پھر میں جو کہوں وہ کرو، تم بیمار بن کر اپنی مالکن کے کمرے میں لیٹ جانا اور خوب توبہ استغفار کرنا۔ شہزادی پوچھے تو کہنا بغداد کے تازہ لیمو ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سلوہ الٹے پاؤں محل میں گئی۔ شہزادی اس وقت اپنے کمرے ہی میں تھی۔ سلوہ سینے پرونے کا کام لے کر شہزادی کے پاس بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دل پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کرنے لگی۔ شہزادی نے اس کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ایک غلام سے کہا، فوراً شاہی طبیب کو بلا کر لاؤ، لیکن سلوہ نے اسے روک دیا اور کراہتے ہوئے کہا، میرا ایک ہی علاج ہے شہزادی صاحبہ۔ وہ کیا؟ بغداد کے تازہ لیمو۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں مت کھولنا ورنہ لیمو نہیں ملیں گے۔ سلوہ نے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادی نے الماری میں سے ایک چھوٹی سی سیڑھی نکالی اور اسے دیوار پر لگا کر اوپر چڑھی اور کمرے کے دروازے پر بنے ہوئے تاکچے میں سے سونے کا ڈبہ نکال لیا۔ ڈبے میں ہاتھی دانت کی ڈبیا تھی اور اس میں جادو کی انگوٹھی۔ یوں ہی شہزادی نے انگوٹھی نکالی، میمون جن سامنے آ گیا۔ حکم کی دیر تھی کہ بغدادی لیمو آ گئے۔ سلوہ اپنی لمبی لمبی پلکوں میں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب جو شہزادی لیمو لے کر اس کے پاس آئی تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادی نے آواز دی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور لیمو دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی۔ اگلے دن سلوہ علی سے ملی اور اسے سارا حال کیا سنایا۔ علی نے کہا، انگوٹھی میرے پاس لے آؤ۔ سلوہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ایک دن شہزادی تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تو سلوہ نے الماری میں سے سیڑھی نکالی، اسے دیوار پر لگایا اور تاکچے میں سے سونے کا ڈبہ اتار لیا۔ پھر ڈبہ کھول کر جلدی سے انگوٹھی پہن لی اور علی کے پاس پہنچی۔ علی نے انگوٹھی لے لی اور سلوہ سے کہا، جلدی سے محل میں چلی جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ سلوہ چلی گئی تو علی نے میمون کو بلایا اور شہزادوں جیسا لباس پہنا، پھر انگوٹھی منہ میں رکھ لی اور نظروں سے اوجھل ہو کر محل میں داخل ہو گیا۔ محل میں جا کر اس نے انگوٹھی انگلی میں پہن لی اور شہزادی کے کمرے میں چلا گیا۔ السلام علیکم، علی نے شہزادی سے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ شہزادی ہکا بکا رہ گئی اور چیخ کر بولی، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے چین سے رہنے دو، یہ ملک میرا ہے، تمہارے باپ نے مجھے اس کا وارث بنایا تھا، اب وہ مر چکے ہیں، اس لیے میں تخت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی پتھرا کر رہ گئی، تھوڑی دیر کچھ سوچتی رہی، پھر دوڑ کر الماری میں سے سیڑھی نکال لائی اور تاکچے میں سے سونے کا ڈبہ اتارا۔ ڈبہ کھول کر ہاتھی دانت کی ڈبیا نکالی، اسے کھول کر دیکھا تو انگوٹھی غائب۔ علی نے اپنا ہاتھ شہزادی کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ رہی انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے۔ شہزادی غصے سے چیختی چلاتی باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ نوکروں اور پہرے داروں کو بلانا چاہتی تھی مگر علی نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، نوکروں کو بلانے سے کیا فائدہ، تمہاری فوج کے ایک ایک سپاہی کے سامنے میں ہزار ہزار سپاہی کھڑے کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی انگلی میں سے اتار لی۔ میمون اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جن سے پوچھا، بتاؤ ہم اس شہزادی کے ساتھ کیا سلوک کریں جس کا چہرہ سفید ہے اور دل کالا؟ مالک میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف حکم ماننا جانتا ہوں۔ جن نے جواب دیا، میں اسے جان سے نہیں ماروں گا کیونکہ یہ میری بیوی تھی۔ علی نے کہا، لیکن میں اسے آزاد بھی نہیں چھوڑوں گا
کیونکہ یہ جادو کی انگوٹھی کے بارے میں جانتی ہے۔ میمون خاموش کھڑا حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ علی نے کہا، میمون، شہزادی کو اٹھا کر اس غار میں لے جاؤ جہاں سے میرے ابا جان کو یہ انگوٹھی ملی تھی۔ اس کو وہاں لے جا کر سلا دو جہاں پیتل کا بت پڑا تھا، اور یہ وہاں 1000 برس تک سوتی رہے گی۔ یہی اس کی سزا ہے۔ جن شہزادی کو لے کر اس وقت غائب ہو گیا۔ علی نے انگوٹھی دوبارہ انگلی میں پہن لی۔ اس کے بعد وہ جزیرہ کمفر پر حکومت کرنے لگا۔ رایا اس سے بے حد خوش تھی۔ اس نے شہزادی کی کنیز سلوا سے شادی کر لی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔